بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام کے دروس میں ہم 119 نمبر سبق پڑھ چکے اور سبق نمبر 120 آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل بھی واجبات نماز ہے اور گزشتہ درس کا ٹائٹل بھی واجبات نماز تھا۔ تو مسئلہ نمبر 953، 954، 955 سے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 953، اس کا ٹائٹل نماز کے واجبات ہے۔ ہاتھوں اور انگلیوں کو الحمد پڑھتے وقت حرکت دینے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انہیں بھی حرکت نہ دی جائے۔ انتہائی آسان مسئلہ، سادہ سا مسئلہ ہے۔ ہاتھوں اور انگلیوں کو الحمد، سورہ الحمد یعنی پڑھتے وقت حرکت دینے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انہیں بھی حرکت نہ دی جائے۔ مسئلہ نمبر 954، نماز کے واجبات، اس کے ٹائٹل اور ذیلی ٹائٹل ارکان نماز ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ الحمد اور سورہ پڑھتے وقت یا تسبیحات پڑھتے وقت بے اختیار اتنی حرکت کرے کہ بدن کے ساکن ہونے کی حالت سے خارج ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بدن کے دوبارہ ساکن ہونے پر جو کچھ اس نے حرکت کی حالت میں پڑھا تھا دوبارہ پڑھے۔ تو اس مسئلے کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور آسان ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ الحمد دوسرا سورہ پڑھتے وقت یا تسبیحات پڑھتے وقت بے اختیاری اتنی حرکت کرے کہ بدن کے ساکن ہونے کی حالت سے خارج ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بدن کے دوبارہ ساکن ہونے پر جو کچھ اس نے حرکت کی حالت میں پڑھا تھا دوبارہ، یعنی جو مومنٹ کی حالت میں، جو حرکت کی حالت میں پڑھا ہے، ذکر کیا، اس کو دوبارہ ساکن حالت میں پڑھے۔ مسئلہ نمبر 955، واجبات نماز۔ نماز کے دوران اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ بھی نہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ لیٹ جائے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے۔ جی دوبارہ مسئلہ انتہائی آسان۔ نماز کے دوران اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھ بھی نہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ لیٹ جائے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو ضروری ہے کہ واجب ذکر نہ پڑھے۔ تو پچھلے مسئلے کی طرح نتیجہ ثمرہ اور سمری یہی ہے کہ ساکن حالت میں ذکر کا پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 956، نماز کے واجبات اور ذیلی ٹاپک جو ہے وہ ارکان نماز ہے۔ جب تک انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے ضروری ہے کہ نہ بیٹھے۔ مثلا اگر کھڑے ہونے کی حالت میں کسی کا بدن حرکت کرتا ہو یا وہ کسی چیز پر ٹیک لگانے پر یا بدن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنے پر مجبور ہو تو ضروری ہے کہ جیسے بھی ہو سکے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن اگر وہ کسی طرح بھی کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر نہ پڑھ سکتا ہو تو پھر لیٹ کر پڑھے۔ مسئلہ نمبر 957، جب تک انسان بیٹھ سکے ضروری ہے کہ وہ لیٹ کر نماز نہ پڑھے، اور اگر وہ سیدھا ہو کر نہ بیٹھ سکے تو ضروری ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو بیٹھے، اور اگر بالکل نہ بیٹھ سکے تو جیسا کہ قبلہ کے احکام میں کہا گیا ہے ضروری ہے کہ پہلو کے بل اس طرح لیٹے کہ بدن کا اگلا حصہ قبلہ کی طرف ہو، اور احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جب تک دائیں پہلو پر لیٹ سکتا ہو بائیں پہلو پر نہ لیٹے، اور اگر دونوں طرح لیٹنا ممکن نہ ہو تو پشت کے بل اس طرح لیٹے کہ اس کے تلوے قبلے کی طرف ہوں۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ کی اس عنایت اور نعمت سے
استفادہ کریں کہ ہمیں اللہ نے اطاعت گزار بنایا ہے، اور اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ساری اسی پر ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی عطا کی ہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے انسان جو ہے وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو، لیٹنے کے قابل نہ ہو، کسی صورت میں بھی وہ نہ ہو تو انسان کو وہ چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 958، نماز کے وجہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد کھڑا ہو سکے اور رکوع کھڑے ہو کر بجا لا سکے تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور قیام کی حالت سے رکوع میں، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ رکوع بھی بیٹھ کر بجا لائے۔ جی مسئلہ نمبر 949، جو شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ نماز کے دوران اس قابل ہو جائے کہ بیٹھ سکے تو ضروری ہے کہ نماز کی جتنی مقدار ممکن ہو بیٹھ کر پڑھے، اور کھڑے ہو سکے تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار ممکن ہو کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو جائے ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے، لیکن اگر یہ جانتا ہے کہ کچھ مقدار میں کھڑے رہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کو قیام متصل برکوع سے مخصوص قرار دے دے۔ جی آسان مسئلہ توجہ دلانے کے لیے دوبارہ آپ کو پڑھ گئے، جو شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ نماز کے دوران اس قابل ہو جائے کہ بیٹھ سکے تو ضروری ہے کہ نماز کی جتنی مقدار ممکن ہو بیٹھ کر پڑھے، اور کھڑے ہو سکے تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار ممکن ہو کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو جائے ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے، لیکن اگر یہ جانتا ہو کہ کچھ مقدار میں کھڑے رہ سکتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو قیام متصل برکوع سے مخصوص قرار دے دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ سکون کی حالت میں ذکر واجب ادا کرے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو مقدار وہ کھڑے ہو سکتا ہے اس کو قیام متصل برکوع قرار دے۔ مسئلہ نمبر 960، نماز کے واجبات ٹائٹل ہے، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر نماز کے دوران اس قابل ہو جائے کہ کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ نماز کی جتنی مقدار ممکن ہو کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو جائے ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے، لیکن اگر یہ جانتا ہو کہ کچھ مقدار میں کھڑا رہ سکتا ہے تو اس کو قیام متصل برکوع سے مخصوص قرار دینا ضروری ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے، رپیٹ کر دیتا ہوں توجہ دلانے کے لیے تاکہ آپ کی توجہات یہاں مبذول رہیں۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر نماز کے دوران اس قابل ہو جائے کہ کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ نماز کی جتنی مقدار ممکن ہو کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو جائے ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے، لیکن اگر یہ جانتا ہو کہ کچھ مقدار میں کھڑا رہ سکتا ہے اس کو قیام متصل برکوع سے مخصوص قرار دینا ضروری ہے۔ جی مسئلہ نمبر 961، اگر کسی ایسے شخص کو جو کھڑا ہو سکتا ہے یہ خوف ہو کہ کھڑے ہونے سے بیمار ہو جائے گا یا اسے کوئی نقصان ہوگا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھنے سے بھی ڈرتا ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں اس کو نماز کی ادائیگی کرنی ہے، لہٰذا بلکہ صرف معاف نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر نماز جو ہے وہ قبول ہوگی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، نماز اگر رد کر دی جائے تو پھر باقی اعمال جو ہے وہ رد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلا مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 962، اس کے ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے، اگر کوئی شخص نا امید نہ ہو
کہ آخر وقت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے گا اور اس وقت میں نماز پڑھ لے اور آخر وقت میں کھڑے ہونے پر قادر ہو جائے، ضروری ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بعد اول وقت میں نماز پڑھ لے اور اس کے بعد وہ کھڑا ہونے کے قادر ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ جی، یہ تو تھا مسئلہ نمبر 962 جس کا ٹائٹل نماز کے واجبات۔ مسئلہ نمبر 963 اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ مستحب ہے کہ قیام کی حالت میں جسم سیدھا رکھے اور کندھوں کو نیچے کی طرف جھکا دے، نیز ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو باہم ملا کر رکھے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھے، بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر یکساں ڈالے اور خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہو اور پاؤں آگے پیچھے نہ رکھے۔ اگر مرد ہو تو پاؤں کے درمیان 3 پھیلی ہوئی انگلیوں سے لے کر 1 بالش تک کا فاصلہ رکھے، اور اگر عورت ہو تو دونوں پاؤں کو ملا کر رکھے۔ تو یہ مستحب بیان کیا جا رہا ہے قیام کی حالت میں۔ اس کو دوبارہ دیکھ لیں اور دوبارہ اس کی توجہ سے سن لیں۔ مستحب ہے کہ قیام کی حالت میں جسم سیدھا رکھے، کندھوں کو نیچے کی طرف جھکا دے، نیز ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور انگلیوں کو باہم ملا کر رکھے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھے، بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر یکساں ڈالے، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہو، پاؤں آگے پیچھے نہ رکھے۔ اگر مرد ہو تو پاؤں کے درمیان 3 انگلیوں سے لے کر 1 بالش تک پھیلاؤ ہو، یعنی فاصلہ ہو، اور اگر عورت ہو تو دونوں پاؤں ملا کر رکھے۔ جی، مسئلہ نمبر 964 نماز کے واجبات قرات۔ یہ ٹائٹل تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز کے واجبات، پہلے ارکان نماز پڑھ رہے تھے، اب جو ہے وہ قرات، واجبات نماز۔ ضروری ہے کہ انسان روزانہ کی واجب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں پہلے الحمد، اس کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر کسی ایک پورے سورہ کی تلاوت کرے، اور والضحیٰ اور علم نشرح کی صورتیں، اس طرح سورہ فیل اور سورہ قریش احتیاط واجب کی بنا پر نماز میں 1 سورہ شمار ہوتی ہیں۔ یہ قابل غور مسئلہ ہے، توجہ طلب یہ مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کو ایک ہی عام طور پہ شمار کرتا ہے، لیکن نماز میں یہ تھوڑا فرق اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بعض اوقات پیش آتا ہے تو علم نہیں ہوتا تو غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ 964 توضیح المسائل کا مسئلہ ہے، اور اس کا متن دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں توجہ دلانے کے لیے۔ ضروری ہے کہ انسان روزانہ کی واجب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں پہلے سورہ الحمد، اس کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر کسی ایک پورے سورہ کی تلاوت کرے، اور والضحیٰ، سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرح، ان دونوں کی صورتیں اور اسی طرح سورہ فیل اور سورہ قریش احتیاط واجب کی بنا پر نماز میں 1 سورہ شمار ہوتی ہیں۔ تو یوں کہوں کہ کوئی اگر شخص نماز میں سورہ الحمد پڑھتا ہے تو اس کے بعد سورہ فیل پڑھے تو ضروری ہے کہ ساتھ سورہ قریش بھی پڑھے، یعنی 3 صورتیں پھر پڑھی جائیں گی۔ اور یا ایک اور شخص وہ سورہ الحمد کے ساتھ سورہ ضحیٰ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ سورہ علم نشرح کی تلاوت بھی کرے، یعنی وہ بھی پڑھے۔ تو اس طرح یہ
والضحیٰ اور علم نشرہ دونوں ایک صورت شمار ہوگی، سورہ فیل اور سورہ قریش جو ہے وہ ایک سورہ شمار ہوگی۔ تو یوں کہوں کہ ایک شخص نے سورہ الحمد پڑھی، اس کے بعد سورہ انا اعطینہ نہیں پڑھی، بلکہ سورہ کوثر کی جگہ پہ سورہ ضحیٰ پڑھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ علم نشرہ بھی ساتھ پڑھے، یہ ایک شمار ہوتی ہیں۔ حالانکہ پریکٹیکل 3 ہے، لیکن یہ ایک روحانی رشتہ یا فقہی مسئلہ ہے جس کو ہمیں مصلحتوں کی جانے کی بجائے اس کو فالو کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں۔ اللہ نے اگوان، خدا حافظ۔